بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے 110 تک تلاوت کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ہاں، کیا تم مسلمان یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے درخواستیں کرو جیسا کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ سے بھی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب میں سے وہ تیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے، جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے خیر معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اپنے حکم بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ اور نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس اس کو پالو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کا کثرت سوال سے ممانعت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہود مدینہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بشارات اور معجزات سے یقین ہو چکا تھا، مگر حسد و عناد کی وجہ سے برابر ایسی حرکتیں کرتے رہتے کہ اہل اسلام کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات دین میں پیدا ہوں۔ یہود کے کہنے سننے سے بعض سیدھے سادے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فضول اور کثرت سوالات سے روک دیا جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، کیونکہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان یہود کے بڑوں نے سوالات کر کے غضب الہی اپنے اوپر بلا لیا تھا۔ مثلا یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا یہ ملی کہ ان پر بجلی گری اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ الغرض غیر ضروری اور فضول سوالات کی خصلت نہایت مذموم ہے۔ مسلم اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول کلام، کثرت سوال اور اضاعت مال سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کی ممانعت ایک اور مقصد سے بھی ہوئی، بار بار سوال کرنے سے اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کا اضافہ کرنا ہے۔ آسان حکم مشکل ہو جاتا ہے جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے، حکم آنے سے ان باتوں میں پابندی لگ جاتی ہے جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا۔ تو جب اہل اسلام کو بھی غیر ضروری اور کثرت سوال سے منع فرما دیا گیا تو غیروں کا تکبر
سرکشی اور اناد سے سوال کرنا گویا کفر کو ایمان کے بدلے مول لینا اور سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت اور گمراہی میں گر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کو ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا، یعنی احکام خداوندی میں حجتیں نکالنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھنا اور لا یعنی سوالات کرنا یا اللہ کے کسی حکم کو غیر مناسب سمجھنا، یہ سب کفر کی بات ہے۔ مومن اور مسلمان کا تو یہ فریضہ ہے کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کو پہنچا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کی اطاعت پر کمر بستہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہود کی طرف سے مسلمانوں کو برداشتہ کرنے کی کوششوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شکست اور نقصان اٹھایا تو یہود جو شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرائے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کو بہکانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ اگر تم دین برحق پر ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ اب اگر تم ہمارے دین کی طرف رجوع کرو گے تو زیادہ ہدایت پاؤ گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم لوگ واقف ہو کہ عہد شکنی کا کیا حکم ہے؟ یہود بولے کہ ہاں، عہد توڑنے کا بڑا گناہ ہے۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں دین اسلام پر قائم رہوں گا اور رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پھروں گا، لیکن تم لوگ بد عہد ہو کر معاہدہ تورات کو توڑ بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس بات پر راضی ہو چکا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، مومنین میرے بھائی ہیں اور کفار میرے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہر دو حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، یہ یہود قرآن اور دین میں طرح طرح کے شبہات نکالتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر اہل کتاب کی دلی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان اور اسلام سے پھیر کر کافر بنا دیں، اور اس غرض فاسد کا کوئی محرک اور باعث تمہاری جانب سے وقوع میں نہیں آیا، بلکہ بلا وجہ محض حسد کی بنا پر کہ جو خود ان کے ناپاک اور گندے نفسوں سے پیدا ہوا ہے، اور پھر تعجب یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش اور حسد کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے بعد کہ حق ان کو خوب واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب اور ان کا رسول سب سچے ہیں، تو رات اور دیگر کتب سابقہ میں خاتم النبیین کے جو فضائل اور صفات بیان کیے گئے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے خود کافر ہیں مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان ان یہود کے حسد و اناد کے مقابلے میں حتی الامکان ان سے درگزر کریں اور انتقامی شکل نہ اختیار کریں، یعنی نہ زبان سے فی الحال ان کو برا بھلا کہو اور نہ فی الحال ان سے کوئی جنگ و جدال اور قتل و قتال کرو،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ اور حکم دے دے۔ مراد اس سے جہاد اور قتال اور جزیہ کا حکم ہے۔ اور فی الحال جو جہاد اور قتال کے حکم میں تاخیر کی گئی ہے تو یہ کسی عجز اور کمزوری کی بنا پر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس تاخیر میں پھر کچھ حکمتیں ہیں۔ چنانچہ بعد میں جب یہ آیات جہاد نازل ہوئیں تو مسلمانوں نے کچھ یہود کو تو جنگ میں قتل کیا اور کچھ کو جلا وطن کر کے نکال بھگا دیا۔ اور آگے اہل اسلام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ تمام دشمنان دین کے مقابلے میں سر دست نماز پابندی سے پڑھے جاؤ اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیے جاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں اور ان کے حسد و عناد کی مضرتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کی خاص طور سے تلقین فرمائی، ایک تو نماز کی پابندی، دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اگر ان دونوں چیزوں کی پابندی اہل اسلام میں ہوگی تو دشمنان اسلام کی کوشش اہل اسلام کو دین سے ہٹانے کی کامیاب اور کارگر نہ ہو سکیں گی۔ اسی سے اس کی ضد بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اہل اسلام میں ان دو چیزوں کی پابندی نہ ہوگی تو پھر دشمنوں کی سازشیں اور حملے کارگر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ دین میں شک و شبہات سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له